أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آج سورہ نساء شروع ہوئی ہے اور سورہ نساء مدنی صورت ہے اور اس کے 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں. یہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہونے والی صورت ہے اور بیشتر حصہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا ہے. اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب مدینہ منورہ ایک نوزائیدہ ریاست بن رہی تھی اور اس کے خد و خال اور اس کا ڈھانچہ ترتیب دیا جا رہا تھا اور دشمن طاقتوں کی طرف سے طرح طرح کے مسائل تھے، رکاوٹیں تھیں اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. ایسے وقت میں اپنے اندرونی نظام کو مضبوط کرنا اور اپنے معاشرے کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں ثابت قدم رہیں، یہ ایک بڑا اہم چیلنج تھا. تو چونکہ پورا معاشرہ، اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ مستحکم خاندان ہے اور مستحکم خاندان میں سب سے بڑا کردار وہ خواتین اسلام کا ہے. تو اس لیے اس صورت میں زیادہ تر خواتین کے مسائل سے بحث کی گئی ہے، جہاد کی ترغیب بھی ہے اور بھی ضمنی طور پر کئی مسائل ہیں، لیکن چونکہ زیادہ تر عورتوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں تو اس لیے اس صورت کا نام نساء رکھا گیا ہے. نساء مرأہ کی جمع ہے، عورتوں کو کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اس صورت کے 2 حصے ہیں. ایک حصے میں، پہلے حصے میں رعیت کے احکام زیادہ تر بیان ہوئے ہیں، مسلمانوں کی عام پبلک کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں. اور دوسرے حصے میں حکام کے فرائض اور ان کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، گویا احکام سلطانیہ ہیں. سب سے پہلی بات جو سورہ نساء میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگو، پوری انسانیت کو خطاب ہے. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے اس رب سے ڈرو، اس سے تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اسی ایک جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس جوڑے سے پھر دنیا میں بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلائیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. تو سب سے پہلے تقوی کا حکم دیا، اس لیے کہ بعد میں جتنے آنے والے احکام ہیں ان پر عمل اس پر موقوف ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو. وہی ایک چیز ہے کہ جو انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے اور جو ظلم و ستم سے روکتی ہے. اور اس صورت میں اگلی بات جو بیان کی گئی ہے، جو معاشرے کے اصلاح کے لیے اور خاندانی نظام کے استحکام کے لیے جو سب سے پہلا حکم ہے وہ ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو، یتیموں کے مال میں خیانت نہ کرو. ایسا نہ کرو کہ ان کا عمدہ مال لے کر اپنا ردی مال ان کو دو، یہ تبدیلی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے.
اور باطل طریقے سے ان کی حق تلفی کرنا، ان کے مال میں کسی قسم کا غبن کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا حکم، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاع۔ ویسے تو یتیموں میں یتیم بچے بھی شامل ہیں، یتیم بچیاں بھی شامل ہیں۔ یتامہ کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو دونوں کو شامل ہوتا ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں بچیوں کی جو یتیم بچیاں ہوتی تھیں ان کی حق تلفی اور ان پر ظلم و ستم زیادہ ہوتا تھا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جب تمہیں یہ خوف ہو کہ یتامہ کے معاملے میں تم انصاف سے کام نہیں لے سکو گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی تھی تو یہ جو معاشرہ تھا، جاہلیت کے لوگ تھے، یہ اس یتیم بچی کا کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کرتے تھے، یا تو ایسے ہی اپنے گھر میں بٹھائے رکھتے تھے تاکہ اس کا مال ہمارے قبضے میں رہے، اور یا پھر خود نکاح کرتے تھے لیکن میاں بیوی والے جو حقوق تھے وہ اس کو نہیں دیتے تھے، اس کو ظلم و ستم کا شکار رکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ یتامہ کے معاملے میں تم انصاف سے کام نہیں لے سکو گے، ان سے نکاح کرنے کے باوجود تم ان کو، جیسے ایک آزاد عورت سے نکاح کر کے آدمی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، تو وہ تمہیں احساس نہیں رہے گا اور تم ان کو باندھی سمجھ کر ان کی حق تلفی کرو گے۔ یہ خوف اگر تمہیں ہے تو پھر ان سے نکاح نہ کرو، دوسری عورتوں سے نکاح کرو، اور اس میں تمہیں اجازت ہے 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ صحیح ہے؟ یہ بڑا پیارا حکم اور بڑا میٹھا حکم لگتا ہے، اور بوڑھا آدمی بھی جب دوسری شادی کی بات سنتا ہے تو ایک دفعہ اسے بھی حرکت ہوتی ہے۔ لیکن اگلا جملہ سنیے، اگلا جملہ یہ ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم 2 شادیاں کر کے، 3 کر کے، 4 کر کے تم عدل سے کام نہیں لے سکو گے، 2 شادیاں کرنی ہیں تو پورا عدل آپ کو کرنا ہوگا، پورے حقوق برابر ادا کرنے ہوں گے، کسی ایک طرف جانبداری سے کام لینا یہ جائز نہیں ہوگا، اور برابر رات گزارنے میں برابری، کپڑے دینے میں برابری، نفقہ کھانا پینا دینے میں برابری، جتنی چیزیں بھی ہیں سب میں آپ کو بالکل برابری کرنا پڑے گی۔ اگر آپ ایسی برابری کر سکتے ہیں تو دوسری شادی کریں، ورنہ حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی، ابن ماجہ کی روایت ہے، واللہ عالم، بہرحال صحاح ستہ میں سے کسی کتاب کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی 2 شادیاں کرتا ہے اور پھر وہ ناانصافی سے کام لیتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس طریقے سے حاضر ہوگا کہ اس کا ایک پورا حصہ، ایک جانب اس کی پوری مفلوج ہوگی اور وہ بیکار ہوگی۔ تو یہ وعید ہے۔ تو برابری کرے اگر کوئی، اور اس کے پاس وسائل بھی ہوں سب کو سنبھالنے کے، اور وہ اب جو کچھ اس میں آگے پھر جھگڑے پیدا ہوں گے ان کو بھی حکمت اور بصیرت سے نمٹانے کی صلاحیت کسی میں ہے تو اچھی بات ہے۔ اس وقت کی ضرورت ہے، معاشرے میں اتنی خواتین بے نکاحی موجود ہیں اور ان کے جوڑ کے رشتے نہیں مل رہے، فطری طور پر ویسے جنگوں میں مردوں کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، ولادت بھی آج کل کے زمانے میں لڑکیوں کی زیادہ ہو رہی ہے، تو جو قیامت کی علامات میں سے ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ عورتیں کثرت سے ہوں گی، اور بعض روایات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی ہوں گی کہ ایک آدمی کے ماتحت 40 عورتیں ہوں گی، ایک روایت میں 50 کا عدد آتا ہے، تو اتنی بڑی تعداد ہو جائے گی کہ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ایک آدمی 40 عورتوں کو، 50 عورتوں کو سنبھالے گا۔ تو اگرچہ اس وقت یہ کیفیت نہیں ہے لیکن اس طرف سفر شروع ہو چکا ہے، اور عورتوں کی کثرت ہے، اور بہت عورتیں بیچاری بے سہارا بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے دوسری شادی کی اہمیت ہے اور اس کی ضرورت ہے، یہ معاشرے کی ضرورت ہے، ان خواتین کی ضرورت ہے جو سب سے زیادہ اس کی مخالفت کرتی ہیں، انہی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ان کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے جو ہے وہ قریبی رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مسلمان خواتین بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جو خامد کے انتظار میں ہیں، اور اس کے لیے باہر کئی ممالک میں تو جہاں جنگیں زیادہ ہوئی، مردوں کا نقصان زیادہ ہوا، تو وہاں تو باقاعدہ وہ باہر اشتہار لے کر
وہ کھڑی ہیں کہ ہم سے کوئی شادی کرنے والا ہے یا نہیں، یہ صورتحال ہے۔ تو اس لیے دوسری شادی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، لیکن کرے کوئی تو پھر عدل سے کام لے۔ اور کیسے عدل سے کام لے؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو دلچسپ بیان کرتا ہوں۔ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی 2 شادیاں تھیں۔ تو ایک مرید وہ تربوز لے کر آیا 2 دانے، اور چونکہ اسے پتہ تھا کہ حضرت بہت انصاف سے کام لیتے ہیں، تو اس لیے وہ ڈھونڈ کر تلوا کر دونوں تربوز بالکل ہم وزن لے کر آیا۔ اور سادہ زمانہ تھا اور دیہاتی لوگ تھے، بے تکلفی میں بات کرتے تھے، تو آ کر اس نے کہا کہ حضرت جی 2 تربوز لایا ہوں اور دونوں بالکل ہم وزن ہیں، مجھے پتہ ہے نا تمہارا 2 بیویاں ہیں، تو اس لیے ایک ایک پورا بالکل وزن میں برابر ہر گھر جائے گا۔ تو حضرت حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اگر ایک زیادہ میٹھا نکل جائے اور دوسرا کم میٹھا نکل آئے تو اس کا کیا حل ہوگا؟ تو کہتا ہے کہ حضرت جی تم بھی بہت باریک کاتے ہیں، میں کوئی اندر گھس کر تھوڑا ہی دیکھا ہے میں نے کہ دونوں برابر میٹھے یا نہیں ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے باریک بین تھے کہ انہوں نے اس کا بھی علاج ڈھونڈا، چھری منگوائی اور دونوں کو بالکل برابر بیچ سے کاٹا اور نصف نصف ایسا ایک گھر بھیج دیا، نصف اس کا اور نصف اس کا ایک گھر، اور نصف اس کا اور نصف اس کا دوسرے گھر، تاکہ جتنا میٹھا کسی کا نکلے دونوں کا برابر نکلے۔ تو یہ ہے انصاف۔ تو اتنا باریک انصاف اگرچہ شرعاً لازم اور فرض نہ ہو، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ تھا اور ان کی احتیاط تھی، لیکن اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ کتنا نازک اور حساس معاملہ ہے۔ تو خیر اس پر بات زیادہ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، اتنی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ضرورت ہے نا، معاشرہ اس طرف جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں ہمارے اس بر صغیر کے معاشرے میں، اور بہت سارے لوگ اس کو فرض تک قرار دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو پتے کی بات بتا دی ہے کہ جو سنبھال سکتا ہے، جو دونوں میں، تینوں میں، چاروں میں انصاف سے کام لے سکتا ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، وہ ضرور کرے۔ اور جو نہیں سنبھال سکتا، اس کے پاس وسائل نہیں ہے یا صلاحیت نہیں ہے، اپنی کمر مضبوط نہیں ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، تو مولانا پھر وہ ایک پر اکتفا کرے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ایک مولوی صاحب اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، اگر تم نامرد ہو تو پھر ایک پر گزارا کرو۔ تو جو آدمی وسائل کے اعتبار سے نہ سنبھال سکے وہ بھی مردانگی کے تو خلاف ہے نا، تو اس لیے وہ ترجمہ بھی صحیح ہے۔ آگے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ جو یتیم ہیں جب ان کی عمر چھوٹی ہو تو ان کے حوالے نہ کرو کہ وہ اپنا مال ضائع کر دیں، ان کے بالغ ہونے کا اور ان کے سمجھدار ہونے کا انتظار کرو، اور آزماتے رہو کہ وہ کب بالغ ہو رہے ہیں اور کب سمجھدار ہو رہے ہیں۔ جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کرو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آگے پھر میراث کا مسئلہ بیان کیا۔ جاہلیت میں عورتوں کو میراث نہیں دی جاتی تھی، بچوں کو میراث نہیں دی جاتی۔ مقولہ مشہور تھا کہ جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار چلا سکے، نہ جہاد کر سکے، اسے کیسے میراث میں حصہ دے دیں؟ تو خواتین کو اور بچوں کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ قرآن کریم نے یہ حصہ دیا۔ تو خواتین کے حقوق کا ڈنڈورا پیٹنے والے وہ اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں اور قرآن و سنت کو دیکھیں تو قرآن و سنت نے تو 1450 سال پہلے خواتین کے حقوق دے دیے تھے جو کہیں تصور میں نہیں تھے، اور ان کو میراث دینے کا کوئی رواج نہیں تھا، اور شادیاں زیادہ کرنے کا رواج بھی جاہلیت میں تھا، لیکن اس کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی، 10 20 تک بھی کر سکتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد جس کو دل چاہ اس کے حقوق ادا کیے، اور جس کو دل چاہ ایسے ہی معلق چھوڑا، نہ طلاق دے رہے ہیں نہ اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں، نہ معاشی حقوق اور نہ ازدواجی حقوق، ایسے معلق کر کے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ شریعت نے کیا کیا، اسلام نے آ کر کیا کیا، ایک تو ان کی تعداد متعین کی کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور دوسرا ان کے حقوق ادا کرنا فرض قرار دیا۔
اسی طریقے سے میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا خواتین کو کہ چونکہ وہ جنگوں میں کام نہیں آ سکتی، وہ تلوار نہیں چلا سکتی، وہ ہمارا دفاع نہیں کر سکتی، تو ان کو میراث میں حصہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو اسلام نے ان کا حصہ باقاعدہ مقرر کیا، اور پورا ایک رکوع اس بارے میں نازل ہوا، اور اس رکوع میں سارے کے سارے ہر وارث کے پورے پورے حصے بیان کیے گئے۔ اتنی تفصیل سے کسی دوسرے دین میں کبھی ورثہ کا ذکر نہیں ہوا اور ان کے حصوں کا ذکر نہیں ہوا۔ تو ایک ایک چیز بیان کی گئی کہ کس کا کتنا حصہ، کس کا کتنا حصہ ہے، اور کوئی اگر ایسا ہے کہ جس کا نہ کوئی والد ہے نہ کوئی بیٹا ہے، اصول و فروع میں سے کوئی نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی بھی تفصیل بیان کی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام بیان کیے۔ اور اس کے علاوہ جو معاشرتی احکام میں سے ایک حکم بیان کیا وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ کیا ہوتا تھا جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی وارث مر گیا ہے، کسی کا والد مر گیا ہے، اس نے بیٹیاں چھوڑی ہیں، وہ اب یہ جو بھائی ہیں یا جو چچا ہیں، یہ ان بیٹیوں کا نکاح کر کے نہیں دیتے تھے، ان کو یہ اپنے پاس رکھتے تھے تاکہ ان کا جو مال میراث میں ان کو ملے وہ بھی ہمارے قبضے میں رہے اور یہ بھی ہمارے لیے خدمت کرتی رہیں۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کو اپنی میراث بنا لو۔ میراث میں مال ملتا ہے، جائیداد ملتی ہے، عورتیں نہیں ملا کرتی۔ تو آپ کی بہن ہے، آپ کی جو ہے نا وہ کوئی خالہ ہے، آپ کی چچی ہے، کوئی بھی ہے، وہ آپ کی میراث نہیں ہے، اس کو آزاد چھوڑو اور وہ اپنی زندگی گزارے، اور اس کا جو میراث میں حصہ بنتا ہے وہ اس کے حوالے کرو، اس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو۔ اور پھر اس کے بعد جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو عاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت، حسن سلوک کرو۔ وہ اگرچہ تمہارے ماتحت ہیں، الرجال قوامون علی النساء، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گھرانہ اس وقت تک وہ صحیح رخ پر نہیں چل سکتا جب تک کہ کوئی اس کا سربراہ نہ ہو، نہیں ہوگا تو افتراق ہوگا، انتشار ہوگا، افراتفری ہوگی۔ تو سربراہ تو اللہ نے مرد کو بنایا ہے، لیکن سربراہ بننے کا مطلب نہیں ہے کہ تم اس پر ظلم کرو، تم اس کے ساتھ زیادتی کرو، تم اسے ہمیشہ زیر کر کے رکھنے کی کوشش کرو۔ وہ تمہاری بیوی ہے، اللہ کے نام پر تم نے اسے حلال کیا ہے، تو ان کے ساتھ حسن معاشرت کرو۔ اور یہ دیکھو کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں ان میں سے کوئی چیز ناگوار ہے تو اس ناگوار چیز کو برداشت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تم اس ناگواری کو، جو چیز ناگوار تمہیں لگ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خیر رکھی ہو۔ تو ایسا تو 100% کوئی بھی نہیں ہوتا نا، آپ کی بھی کوئی چیز اس کو ناگوار ہوگی تو وہ برداشت کر رہی ہے تو آپ بھی برداشت کریں، اس کی اچھائیوں کو دیکھیں۔ اور اگر مہر دیا ہے تو اس میں سے کوئی، اگر تم نے طلاق کی نوبت آ گئی، تو طلاق اگر دینے کی نوبت آ گئی، آخری حل یہی تھا، تو ایسی صورت میں کیا کرو، ان کا مہر پورا پورا دو، اس کو روکنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ بیان کیا کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ 14 قسم کی یا 15 قسم کی عورتوں کا ذکر ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، چاہے وہ نسبی رشتے کی وجہ سے محرمات ہوں، جیسے کہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، یا رضاعت کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے حرمت ثابت ہو جائے، یا سسرالی رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے وہ حرمت قائم ہو جائے، جیسے کہ آپ نے شادی کی تو اب آپ کے ساس سسر جو ہیں وہ آپ کے لیے محرم ہیں، اور جو آپ کی بیگم ہے اس کے لیے آپ کے والدین جو اس کے ساس سسر ہیں وہ اس کے لیے محرم کے حکم میں ہیں۔ اسی لیے درمیان میں اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو پردہ نہیں ہے۔ تو یہ حرمت کے اسباب ہیں۔ تو اس طرح کے رشتے جو حرام ہیں وہ تو حرام ہیں، ان کے علاوہ باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن یہ کہ یہ یاد رکھو کہ شہوت رانی کی خاطر عورتوں کو نکاح میں نہ لو، پاک دامنی کے لیے، عفت کے لیے، تاکہ میں گناہ سے بچ جاؤں اور اولاد صالحہ حاصل ہوں جو نکاح کے مقاصد میں سے ہے، اس کے لیے تم ایسا کرو۔ احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین،
تو یہ ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو ان کے مہر بھی ادا کرو۔ اس لفظ سے بعض لوگوں نے متع کے جواز پر استدلال کیا، جو بالکل غلط اور باطل بات ہے۔ اسلام سے پہلے متع جائز تھا، اور چونکہ اسلام کے احکام تدریجاً نازل ہوتے رہے تو ابتدا اسلام میں متع کی اجازت تھی، لیکن پھر ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو جائز قرار دیا تھا، لیکن اب اللہ نے قیامت تک اس کو حرام قرار دے دیا۔ متع کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت سے، خاتون سے بات کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسے لو اور اتنا عرصہ میرے ساتھ رہو، میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں، کوئی گواہ نہیں، کوئی مجلس نکاح نہیں، بس یہ دو آپس میں طے کرتے ہیں اور وقت طے کر کے یہ معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ متع ہے جو جائز نہیں ہے اور اب حرام ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ نکاح یہ ہے کہ آپ باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں ہم زندگی بھر کے لیے شادی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی ناچاکی ہو جائے، طلاق کی نوبت آ جائے تو وہ الگ بات ہے۔ تو یہ کچھ احکام جو معاشرے کو صحیح رکھنے کے لیے اور خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، وہ دیے گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور حکم ہے، وہ یہ ہے کہ جناب اگر عورت وہ سرکش ہو جائے اور وہ آپ کے جو ہے وہ نافرمان ہو جائے تو کیا کرو؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپس میں معاملہ طے کرو، اس کو باہر نہ لے جاؤ، گھر کے دوسرے افراد کو بھی نہ پتہ چلنے دو، آپس میں معاملہ طے کر لو۔ کوئی اختلاف ہو گیا، ناچاکی ہو گئی، ناراضی ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کو راضی کر لو۔ فَعِظُوهُنْ، ان کو سمجھاؤ، واعظ و نصیحت کرو، پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کرو کہ دیکھو یہ تمہاری طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ اس سے نہ سمجھے تو پھر کیا کرو؟ بستر الگ کرو۔ اور اگر اس سے بھی، یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے ایک پاک دامن عورت کے لیے اور باوقار عورت کے لیے، بستر الگ کرنا، شوہر کا الگ ہو جانا بستر کے اعتبار سے، یہ اس کے لیے بڑی سزا ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی اگر وہ باز نہ آئے تو پھر کیا ہے؟ وَضْرِبُوهُنْ، ہلکی پھلکی پٹائی لگاؤ حدود میں رہتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کر شروع ہو جاؤ اور بس تیس نیس کر دو، ایسا نہیں۔ نشان نہیں پڑنا چاہیے جسم پر، زخم نہیں ہونا چاہیے، چوٹ نہیں لگنی چاہیے، ہلکی پھلکی مار، صحیح ہے۔ اگر آپس میں اس طرح کرنے سے بھی معاملہ طے نہ ہو تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہ ہے کہ ایک حکم مرد کی طرف سے، مرد کی فیملی کی طرف سے، اور ایک حکم عورت کی فیملی کی طرف سے بیٹھ جائیں، دونوں کی بات سنیں، آپس میں معاملہ طے کروائیں، سلو کروائیں، جو معاملہ ہے اس کو حل کریں، اور اس طریقے سے آپس میں دوبارہ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت اتنی ہے، جذباتیت اتنی ہے کہ کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ جناب فوراً طلاق کے الفاظ، اور وہ بھی ایک نہیں، دو تین طلاقوں تک وہ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پچھتاتے ہیں تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ پہلے نہیں پوچھتے مفتی صاحب سے، مفتی صاحب کے پاس کام خراب کر کے آتے ہیں، تو آپ نے کام خراب کر دیا تو مفتی کیا کر سکتا ہے؟ 3 طلاقیں آپ نے دے دی تو وہ حرمت مغلظہ ثابت ہو گئی۔ اب اس حالت میں نہ آپ سے نکاح ہو سکتا ہے اس کا، نہ آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ کبھی اگر طلاق کی نوبت آئے بھی، آپ نے ساری تدبیریں اختیار کر لیں معاملات کو سدھارنے کی، نہیں ہو رہا، اور آخری آپشن آپ کے پاس یہی ہے کہ اس روز کی جو ہے وہ الجھن سے اور روز کے جھگڑوں سے، جس سے بچوں کی تربیت بھی خراب ہو رہی ہے، اپنا سکون بھی برباد ہو رہا ہے، اپنے دنیا کے کام بھی متاثر ہو رہے ہیں، دین کے کام بھی متاثر ہو رہے ہیں، اگر اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے تو شریعت نے طلاق کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ تو ایک طلاق دے دو، بس ایک طلاق دو، اس کو عدت گزارنے دو، ہو سکتا ہے اس کو ندامت ہو جائے، وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے اگر اس کی غلطی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو احساس پیدا ہو جائے، اگر آپ نے کوئی زیادتی کی ہے تو آپ کو احساس پیدا ہو جائے، آپ اپنی اصلاح کر لیں، تو عدت کے دوران آپ کو رجوع کرنے کا اختیار ہوگا۔ اگر سوچ و بچار میں عدت بھی گزر گئی تو دوبارہ نکاح کے لیے راستہ موجود ہے، 1 طلاق کے بعد، 2 طلاق کے بعد، لیکن ایک دم اکٹھی 3 آپ نے دے دیں تو پھر تو کوئی راستہ نہیں بچا۔ اب آپ جتنے پریشان ہوتے رہیں اور جتنی ندامت آپ کو ہو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں جو حکام ہیں
ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ رعایا کا خیال رکھیں اور ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیں، کسی قسم کی زیادتی نہ انہیں دیں، اور ان کو اللہ کے دین پر قائم رکھنے کے لیے ان کو ترغیب دیں، جہاد کے لیے ان کو ترغیب دیں، جہاد کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں، جہاد کی تیاری کروائیں۔ اور اس طریقے سے یہ فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ جو چار طبقات ہیں جن کا ذکر صراط الذین انعمت علیہم میں ہوا تھا کہ منعم علیہم کون ہے، تو فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک الرفیقا۔ منعم علیہم یہ چار لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو یہ بہت اچھے رفیق ہیں، ان کے ساتھ رہو، انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرو، اور جو ان کے سچے صحابہ تھے ان کے تعلیمات پر، ان کے نقش قدم پر چلو، اور شہداء نے جس راستے کو اختیار کیا جہاد کا راستہ، اس راستے کو اختیار کرو، جب ضرورت پیش آئے تو جہاد کرو، جان لڑانے کی ضرورت پیش آئے تو جان لڑاؤ۔ اسی صورت میں وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان خواتین کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان مردوں کے لیے نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارا کوئی دوست اور مددگار بنا۔ تو آج جو کچھ صورتحال مختلف خطوں میں ہے اور خاص طور سے فلسطین میں ہے، وہ یہی کہہ رہی ہے، ہمارے حکام کو خطاب ہے، یہ خطاب کس کو ہے؟ حکام کو ہے، کہ تمہیں کیا ہو گیا، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی زیادتی ہو رہی ہے، ان کے گھروں پر بمباری ہو رہی ہے، ان کو دفن کیا جا رہا ہے، پوری پوری آبادیاں ملیاں میٹ ہو گئی ہیں، ہسپتال نہیں بچے، مسجدیں نہیں بچیں، ہر جگہ وہ بمباری کر رہے ہیں، جو میڈیکل سنٹر ہیں جہاں مریض زیر علاج ہیں اس پر بمباری کر کے ان کو شہید کر رہے ہیں، اور پوری پوری آبادیوں کو اپنی آبادیوں سے نکال کر بے گھر کر رہے ہیں، اور وہ جگہ جگہ بے سر و سامان اور بے آسرا کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے، یا جو خیموں میں ہیں، بارش ہوتی ہے سارا پانی اندر آتا ہے، آدمی دیکھ نہیں سکتا، بھوک کی شدت کی وجہ سے گھاس کھانے پر مجبور ہیں، اور کئی کئی دن کے فاقے کے بعد جب ان کو روٹی ملتی ہے تو وہ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ ان کی عید ہو گئی، اور اس ایک سوکھی روٹی لے کر سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تو نے یہ ٹکڑا ہمیں دیا ہے۔ اس حالت میں ہیں تو ہمارے حکمران پتہ نہیں کہاں سوئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ ان کو غیرت عطا فرمائے، اور اللہ انہیں ایمان دے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ تو یہ ہے کہ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ہیں منعم علیہم، تو ان کی اطاعت کرو، اور جب ان کی اطاعت کرو گے تو تمہیں دنیا میں آخرت میں تمہیں اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو جہاد کی ترغیب بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی ہے، اور ساتھ ساتھ معاشرتی بہت سارے احکام ہیں، خواتین کے حقوق و ذمہ داریاں ہیں، رعایا کے حقوق و ذمہ داریاں ہیں کہ ان کو انصاف فراہم کرو، اور ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات کو اس کے اہل کے حوالے کرو۔ کوئی بھی محکمہ ہے وہ جو اس کے اہل لوگ ہیں ان کی سربراہی میں ان کو دو، ان کے ماتحتی میں ان کو دو، اور جو اہل لوگ ہیں ان کو ان مناصب پر فائز کرو جن مناصب کے وہ اہل ہیں۔ نااہلوں کو منصب دینا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جہال کو، نااہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا افسر بنا لیں گے، اپنا وزیر اعظم اور صدر بنا لیں گے، تو یہ ایسی چیز ہوگی۔ تو یہ ہے، اسی طرح رعایا کو حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر میں دو لوگ آتے ہیں، ایک تو فقہاء اور علماء آتے ہیں، اور دوسرے حکام آتے ہیں۔ جب تک وہ کسی ناجائز کا حکم نہ دیں تو جائز چیزوں میں، انتظامی امور میں حکام کی اطاعت لازم ہے۔
کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی ملک کا جو ایک اجتماعی نظم ہوتا ہے اس کو باقی رکھنے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم پر زیادتی بھی کریں، تم پر ظلم بھی کریں، مسلم کی روایت ہے وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگر وہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے بھی برسائیں، تمہارا مال بھی چھین لے، پھر بھی جائز امور میں ان کی اطاعت کرو۔ اس لیے کہ اطاعت نہیں کرو گے تو افراتفری ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، پہلے سے زیادہ حالات خراب ہوں گے۔ تو حکمرانوں کو پرامن طریقے سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا، ان پر دباؤ ڈالنا حدود اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ تو اپنی جگہ اہم ہے، لیکن ایسی نفرتیں پیدا کرنا اور بغاوت کرنا اور ان کے جائز امور کو بھی نہ ماننا جس سے معاشرے میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو، یہ کسی کے لیے بھی مفید نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔